الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة صدق الله مولانا العظيم. مشاہدین، مستمعین، ناظرین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ارادہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ارادہ صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اہل لغت نے لکھا ہے کہ ارادہ کا معنی رغبت ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، اور ارادہ علی الامر کا معنی ہے کسی چیز پہ برانگیختہ کرنا، کسی چیز پہ ترغیب اور ترحیص کا پیدا کرنا۔ یہ بھی ارادہ کے لغوی معنی میں ہے۔ اور اسی طرح اگر ارادہ یرود و رودن سے اس کا معنی لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا کسی کو تلاش کرنے میں گھومنا یا آنا جانا۔ اور مصطلحات عرب میں جاسوس کو بھی رائدن کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی کسی ایک خاص کام میں آتا جاتا ہے اور کسی مقصد کے حاصل کرنے میں گھومتا رہتا ہے تا وقت کہ اس کا مقصد اسے حاصل نہ ہو جائے۔ تو گویا کسی خاص مقصد کے ساتھ پختہ خواہش لے کر اس کے حصول کے لیے برسر پیکار ہونا، یہ ارادہ ہے۔ ارادہ زندہ کی صفت ہے۔ میت، مردہ اور بے جان ارادہ سے خالی ہے۔ وہ انسان بہت خوش بخت ہے جس کو اپنی زندگی میں بھلائیوں کا ارادہ نصیب ہو جائے اور اس ارادے میں وہ پختہ کار ہو، اور جسے قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ خالق و مالک کائنات فرماتا ہے من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ جس کو عزت کا ارادہ ہے، جو چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، اسے جان لینا چاہیے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو، حقیقی عزت، ابدی عزت، دائمی عزت، جس کے بعد ذلت نہ ہو، جس کے بعد رسوائی نہ ہو، جس کے بعد تباہی نہ ہو، تو اس عزت کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے۔ اس عزت کا تعلق تو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہے۔ اس عزت کا تعلق تو اللہ کے راستے کے ساتھ ہے، اور اس عزت کا تعلق اس راستے کے امام اور اللہ سے آشنا بنانے والے اس کے آخری رسول مصطفیٰ کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ایسا ارادہ کرو تو پھر تمہاری زندگی کے تمام مقاصد نیک ہو جائیں گے، اور تمہاری زندگی کی ہر تکلیف کافور ہو جائے گی، اور تمہاری زندگی کا کوئی کانٹا نہ آنکھ میں ہوگا، نہ تمہارے تکیے میں ہوگا، نہ تمہارے راستے میں ہوگا۔ وہ کانٹا جو آنکھ میں ہو وہ بھی تکلیف دہ ہے، وہ کانٹا جو آپ کے وسادہ میں، جو آپ کے وسائد میں، جو آپ کے تکیے میں ہو وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہے، اور وہ کانٹا جو آپ کے راستے میں ہو وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہے۔ اور ان تمام کانٹوں کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے راستے پر آ جائیں، اس کے نبی کی پیروی کریں۔ نفس اور خواہش اور شیطان ان سے منہ موڑ لیں۔ خواہش سے مراد گناہ ہے، بدی ہے۔ جب آدمی بدی کے راستے پر چلتا ہے، برائی کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ انسانیت کے جواہر سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔ پھر اسے کتوں کی تو قدر ہوتی ہے، بلیوں کی قدر ہوتی ہے، سانپوں کی قدر ہوتی ہے، حشرات کی قدر ہوتی ہے، حیوانات کی قدر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقوق سے اپنے آپ کو بھگا کر اپنی مرضی کے حقوق دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں جس کو جو دوں کوئی اس کے مد مقابل اس سے بات نہ کرے۔ تو جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے وہ یہی چاہتے ہیں، وہ یہی جانتے ہیں، وہ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ
وہ جس کے ساتھ سلوک کریں، رویہ کریں، ان کے ساتھ پلٹ کے کوئی بات نہ کرے، بس ان کے رویے کو قبول کریں۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ آپ دوسرے کے جذبات کا بھی احساسات کریں، جائز جذبات کا، دوسرے کی عزت کا بھی خیال کریں اور دوسرا آپ کی عزت کا بھی خیال کرے، اس کی عزت نفس کو بھی مجروح نہ کریں اور وہ بھی آپ کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ یہ جس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، انسانیت اس کے وجود، ذہن، دل، اعمال اور افکار کے اندر ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، پھر یہاں دلالت ارادے کی ہے، جس نے ارادہ کیا اور ارادہ بھی آخرت کا کیا، یعنی اس جہان کا ارادہ کیا جس میں کچھ ختم ہونے والا نہیں، جو ایٹرنل ہے، ایور لاسٹنگ ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی اپنے اندر رکھتا ہے، اس جہان کا جس نے ارادہ کیا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، صرف ارادہ نہیں کیا اور اس نے اس کے لیے کوشش بھی کی۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو۔ تو گویا ارادہ کرنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے اور مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ تو گویا تدریجی طور پر، کیٹیگوریکلی، آدمی جس وقت اپنے آپ کو اپنے مالک کا، اپنے خالق کا وفادار اور فرمانبردار بناتا ہے تو عزت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ لہٰذا آج یہی سمجھنا ہے کہ آئیے اپنا ارادہ بھی اچھا کر لیجئے۔ ارادوں سے جب برائیاں نکلتی ہیں، ارادوں سے جب بدگمانیاں نکلتی ہیں، ارادوں سے جب بدیاں دور کر دی جاتی ہیں اور خرابیاں دور کر دی جاتی ہیں تو کوششیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں اور آدمی کو سنگت اور صحبت بھی اچھی مل جاتی ہے۔ دنیا بھی تبھی اچھی ہوگی جب آپ ان اچھائیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ارادہ خیر کی توفیق عطا کرے۔